القدس کیا ہے؟ یہ بڑا خاص اہم سوال ہے اور اس کو گہرے طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت خدا باپ اور خدا بیٹے کو تو خدا سمجھتے ہیں، لیکن روح القدس کو نہ تو خدا سمجھتے ہیں اور نہ ہی روح القدس کو خدا باپ اور خدا بیٹے کی طرح عزت اور تعظیم دیتے ہیں۔ اس لیے روح القدس کیا ہے یا روح القدس کون ہے، سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس خوبصورت اور اہم سوال کا جواب ہمیں بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب کی دوسری آیت میں ملتا ہے۔ یہاں مرقوم ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ اس خوبصورت سوال کا جواب ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یعنی خدا کی روح خدا ہے، روح القدس خدا ہے، تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ روح القدس کسی طور پر بھی خدا باپ اور خدا بیٹے سے کم نہیں۔ روح القدس کا درجہ، مقام اور رتبہ خدا باپ اور خدا بیٹے کے برابر ہے۔ لوگوں کی اکثریت روح القدس کو ایک قوت بلکہ بے حد طاقتور تو سمجھتے ہیں، لیکن زندہ ہستی نہیں سمجھتے۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق روح القدس ایک زندہ ہستی ہے، ایک شخصیت ہے۔ اسے ہم مخاطب کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، اس سے خدا باپ اور خدا بیٹے کی طرح محبت کر سکتے ہیں۔ روح القدس کی ہم پرستش کر سکتے ہیں۔ کلمات برکت اور بپتسمہ کے کلمات میں روح القدس کا نام باپ اور بیٹے کے ساتھ آتا ہے، لہٰذا روح القدس خدا ہے اور ایک شخص ہے اور شخصی خصوصیات رکھتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 11 آیت میں مرقوم ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب میں روح کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، اور روح القدس جس کو چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ روح القدس میں ارادہ کی قوت پائی جاتی ہے۔ روح القدس تربیت کرنے والا ہے، کیونکہ اس میں فہم اور علم ہے۔ نہمیہ 9 باب کی 20 آیت میں مرقوم ہے، اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی۔ روح القدس تربیت کرتا ہے۔ روح القدس مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ رومیوں 8 باب کی 27 آیت میں مرقوم ہے، دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ روح القدس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اعمال 1 باب کی 8 آیت میں مرقوم ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ روح القدس کی بڑی قدرت سے پطرس تبدیل ہو گیا۔ روح القدس میں محبت کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ رومیوں 15 باب کی 30 آیت میں مرقوم ہے، اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کرو۔ روح القدس محبت کرتا ہے۔ روح القدس میں رنجیدہ ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ افسیوں 4 باب کی 30 آیت میں مرقوم ہے، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ یعنی روح القدس وہ کام کرتا ہے جو صرف کوئی شخص ہی کر سکتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10 آیت کے مطابق
روح القدس خدا کی طے کی باتوں کو دریافت کر لیتا ہے۔ مکاشفہ 2:7 کے مطابق روح القدس کلام کرتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ روح القدس پکارتا ہے۔ غلطیوں 4:6 کے مطابق چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ روح القدس ایک شخص اقنوم ہے، کیونکہ اس میں ذہانت، جذبات، ارادہ اور علم اور اعمال پائے جاتے ہیں۔ اس لیے روح القدس کسی طور پر بھی خدا باپ اور خدا بیٹے سے کم نہیں بلکہ برابر اور خدا ہے۔ اس لیے روح القدس کی دل و جان سے تعظیم کرنی چاہیے۔ اے خداوند، ہم پر روح القدس کا بید اور بھی زیادہ کھول دے تاکہ ہم روح القدس کو اپنا رفیق، ساتھی اور مددگار بنائیں اور ہر لمحہ اس کے ساتھ گہری رفاقت و شراکت رکھیں۔ آمین۔